صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ناظرین کرام، ایک بار پھر پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک سیدنا الشاکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں اس میں اضافہ کر دوں گا. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں پر اللہ تعالیٰ سے محبت کرو اور اس کا شکر ادا کرو. اسی طرح ایک اور مقام پہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو چار چیزیں عطا ہوئیں اسے دنیا و آخرت کی خیر عطا ہوئی. اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والا دل، یعنی پہلی بات، ذکر سے تر زبان، دوسری بات، مصائب پر صبر کرنے والا جسم، تیسری بات، اور جان و مال و آبرو میں خیانت نہ کرنے والی بیوی، چوتھی بات. اب آئیے ناظرین، آج موضوع کا آغاز کرتے ہیں، لیکن میں اس سے قبل گزارش کرنا چاہوں گا اسکرین کے اس طرف جتنے لوگ تشریف فرما ہیں ان میں خاص طور پہ میں آج مخاطب ہوں ان لوگوں سے جو بیٹے والے ہیں، جو ابھی اپنے بیٹے کی شادیاں پلان کرنے والے ہیں یا انشاءاللہ کریں گے. اللہ تعالیٰ تمام بچوں کو سلامت رکھے. موضوع ہے صاحب جہیز کی شرعی حیثیت اور اس کے معاشرتی نقصانات. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے، لہٰذا توجہ سے بیٹھیے اور سنیے میں کیا عرض کرنے جا رہا ہوں. ناظرین کرام، بات یہ ہے کہ ایک باپ کی بڑی چاہ ہوتی ہے کہ اس کی بیٹی بہت خوشیاں دیکھے. ایک باپ بڑی چاہ سے اپنی بیٹی کو پال پوس کے بڑا کرتا ہے، اسے اچھی تعلیم دینے کی کوشش کرتا ہے، اس کی اچھی تربیت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسے اپنی بساط کے مطابق زندگی کی ہر خوشی دینے کی کوشش کرتا ہے، اس کی ہنسی میں جیتا ہے، اس کے غم میں مر سا جاتا ہے. کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میرے جگر کا یہ ٹکڑا، میرے گھر کا یہ چاند اور میرا یہ جو آنگن میں کھلنے والا جو پھول ہے جس کی خوشبو بڑی مہکتی ہے، پھر یہ میرے آنگن میں نہیں نکلے گا. اس کی کوئل جیسی آواز پھر کسی اور کے آنگن میں گونجنے لگے گی. اس کے جو کھٹے میٹھے شکوے ہیں پھر وہ مجھ سے نہیں ہوں گے بلکہ وہ جا کر اپنے شوہر سے کیا کرے گی. وہ جانتا ہے اس بات کو کہ یہ بچی اس چوکھٹ کو پھلانگ کے کسی اور چوکھٹ پہ چلی جائے گی. وہ ذہن میں رکھتا ہے، اس بات کو نظر میں رکھتا ہے. پھر وہ وقت آتا ہے ناظرین کہ وہ اپنے جگر کا ٹکڑا اٹھا کر کسی کے نکاح میں دے دیتا ہے. پھر اس کے لیے نہ چاہتے ہوئے مجبوراً قرض لیتا ہے، بھیک مانگتا ہے، مگر معاشرے میں مروجہ جہیز کا انتظام کرتا ہے. کیونکہ جہیز نہ دے تو رشتہ نہ ہونے کا ڈر، بیٹی کے سر میں چاندی اترنے کا ڈر، اس کی عمر گزرنے کا ڈر، اور اگر جہیز کم دے تو اسے تانوں کا ڈر، گالیوں کا ڈر اور تشدد کا خوف رہتا ہے کہ خدا نخواستہ میری بیٹی کے ساتھ کیا ہوگا. یہ میں معاشرے کی حقیقتیں بیان کر رہا ہوں ناظرین آپ کے سامنے، میں کوئی ماورا باتیں نہیں کر رہا عقل سے. یہ وہ باتیں ہیں جو اس معاشرے میں ہوتی ہیں. معاشرہ ناظرین آج اس حد تک ابتری کا شکار ہو چکا ہے کہ جس کے پاس دولت کی فراوانی ہے وہ جہیز کھل کے دیتا ہے، اور کھل کے بھی ایسا دیتا ہے کہ اس کی نمود و نمائش کرتا ہے. لوگوں کو بتاتا ہے کہ صاحب میں نے اپنی بیٹی کو لاکھوں روپے کا جہیز دیا ہے، کروڑوں روپے کا جہیز دیا ہے. جہیز کے نام پہ وہ اتنا ایکسپوجر کرتا ہے، اتنی نمود و نمائش کرتا ہے ناظرین کہ وہ طبقہ جو کہ افورڈ نہیں کر سکتا، یا وہ باپ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ بیچارہ کسمساتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ میں کیا کروں، کہ وہاں تو صورتحال یہ ہے کہ اتنا سب کچھ دیا ہے اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ میں اپنی بیٹی کو کچھ دے نہیں سکتا. وہ اس کے معصوم چہرے کو بار بار دیکھتا رہتا ہے اور تکتا رہتا ہے کہ میں کیا کروں. ایک عجیب بے حسی ناظرین اس معاشرے میں ہو چکی ہے کہ کہیں
جہیز کے نام پر بیٹوں کا باقاعدہ کاروبار کیا جاتا ہے، منڈیاں لگتی ہیں، لڑکوں کی بولیاں لگتی ہیں، اور کہیں جہیز کے نام پر فہرستوں کا انبار لگایا جاتا ہے کہ یہ ہماری فہرست ہے، اس کو دیکھ لیجئے، اس فہرست کے مطابق ہمیں سب کچھ چاہیے، اگر یہ آپ دے سکتے ہیں تو ہمیں رشتہ قبول ہے، اور اگر نہیں دے سکتے تو یہ رشتہ ہمیں منظور نہیں، کیونکہ ہمارے بیٹے نے تو صاحب بہت کچھ کیا ہے، اور ہمیں تو بہت ساری لڑکیوں کی جو ہے اس وقت گھروں کی طرف سے آفرز آئی ہوئی ہیں، جو ہمیں بہتر آفر دے گا ہم اس لسٹ کے مطابق جو ہے اس کا نکاح کر دیں گے۔ تو کہیں فہرستوں کا ناظرین انبار لگتا ہے۔ معاشرہ اس حد تک تنزل کا شکار ہو چکا ہے کہ مطلب کا جہیز نہ ملنے پر بیٹیوں کے چہرے پر طلاق کی کالک کو مل دیا جاتا ہے، ان کی پاک دامنی پر سوال اٹھایا جاتا ہے، اور ان کے سامنے ان کے ماں باپ کی عزت تک اچھال دی جاتی ہے، اور یہاں تک ہوتا ہے ناظرین کہ ان کو مارا جاتا ہے، ان کو پیٹا جاتا ہے، ان پر تشدد کیا جاتا ہے، اور یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ ان کو زندہ جلا دیا جاتا ہے۔ وہ جو منظر بھوپالی نے کہا تھا نا کہ پھر بہو جلانے کا حق تمہیں پہنچتا ہے، پھر بہو جلانے کا حق تمہیں پہنچتا ہے، پہلے اپنے آنگن میں بیٹیاں جلا دینا۔ امام غزالی علیہ رحمہ ناظرین فرماتے ہیں کہ یہ چیز نہایت مذموم ہے کہ مرد عورتوں کی دولت پر نظر رکھے اور زیادہ جہیز کی لالچ کرے۔ ایک اور جگہ آپ نے فرمایا کہ نکاح ہونا چاہیے، نہ کہ تجارت اور جوا۔ اسی طرح حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی نکاح کرنے والا شخص یہ معلوم کرے کہ اس کی بیوی کیا لائی ہے، یعنی جہیز میں کیا لائی ہے، دولت کیا لائی ہے، تو یہ سمجھ لو کہ وہ شخص چور ہے۔ بس آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ ایک سروے ہوا ناظرین ایشین اکنامک اور فائنینشیل ریویو کے مطابق، پاکستان میں جو ایلیٹ کلاس ہے ناظرین وہ 25.5% جہیز دیتی ہے۔ اسی طرح یعنی 25% اور 5 جو ہے وہ تقریباً آپ سمجھ لیجئے کہ یہ 25.5% جو ہے وہ ایلیٹ کلاس میں سے جہیز دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے 57% اور 8 جو ہے وہ مڈل کلاس ایسے لوگ ہیں جو کہ جہیز دیتے ہیں، اور یہی جو مطلب ریشو ہے ناظرین وہ 16.8% جو ہے لوور مڈل کلاس میں، یعنی کچھ لوگ مجبوراً جہیز دیتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ دکھاوے کا جہیز دیتے ہیں۔ لیکن آخری جملہ میں ادا کرنا چاہتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے عورت کے مال و دولت کی لالچ کی وجہ سے نکاح کیا، اللہ تعالیٰ اس کی غربت میں اضافہ کرے گا۔ آج جہیز کے موضوع پہ بات کریں گے ناظرین کہ ہمارے ہاں جہیز جو کاروبار بن چکا ہے، جہیز کے نام پہ جو کاروبار، ہم کہاں پر جا رہے ہیں، معاشرے کو کس حد تک ہم نے تباہ کر دیا ہے۔ یعنی ہم نے بدکاری کو عام کر دیا ہے اور نکاح کو انتہائی مشکل کر دیا ہے کہ جب تک باپ لاکھوں روپیہ نہ کما لے یا لاکھوں روپیہ پیش نہ کر دے اس وقت تک اس کی بیٹی کا رشتہ ہوتا نہیں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ میرا خیال ہے کم و بیش ہر گھر کا مسئلہ ہے، کسی نے ضرورت کے تحت جہیز دینا ہے، کسی نے مجبوراً جہیز دینا ہے، اور کسی نے دکھاوے کے لیے جہیز دینا ہے۔ پہلے ابتدائی طور پہ اس مقدمے کو یوں حل کر لیتے ہیں کہ دین اسلام میں پروفیسر صاحب یہ بتائیے کہ جہیز کی شرعی حیثیت ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ محترم جنید صاحب، آپ نے اپنے ابتدائیہ میں بڑے خوبصورت انداز میں قوم کی نبض پر ہاتھ رکھا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے مرتبہ و مقام کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ جہیز کی جہاں تک شرعی حیثیت کا تعلق ہے وہ تو یہ ہے کہ والدین اپنے طور پر خوشی سے چھپا کر
گفٹ کے طور پر اپنی بیٹی کو اگر دے دیں تو شریعت اس پر کوئی پابندی عائد نہیں کرتی. یعنی اپنے طور سے اگر کوئی دینا چاہیں جی ہاں دینا چاہے دے سکتا ہے. لیکن میں اپنی گفتگو کا آغاز اپنے سننے والوں کے لیے اس بات سے کر رہا ہوں کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تھا. آپ دیکھیں کہ ہم کس امت سے تعلق رکھتے ہیں. جس امت کا اللہ رحمان و رحیم، جس امت کا نبی رحمت للعالمین، جس امت کو تعلیمات ملی شفا اور رحمت، وہ ایسی فضولیات میں ہندوؤں کی دیکھا دیکھی، غیر مسلموں کی دیکھا دیکھی، ایسی لعنتوں میں مبتلا ہو گیا. اے میرے سامنے بیٹھنے والے، میری بات کو سننے والے، میرے پیارے ملک کے بہنوں بھائیوں بیٹیوں، خدا کے لیے اپنے آپ کو پہچانو. ہم جس دین کے پیروکار ہیں اس دین کی تعلیم یہ ہے کہ یسروا ولا تعسروا. اللہ اللہ اللہ. آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو. اللہ. اور جس دین نے ہمیں یہ کہا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اس دین کو ہم نے اتنا مشکل بنا کر رکھ دیا کہ آج یہ معاشرہ کیا مسلمانوں کا معاشرہ ہے کہ جس کے افراد اپنی بیٹیوں کی شادی خانہ کعبہ سے کر رہے ہوں. جس معاشرے کے لوگ اپنی جائیداد بچانے کی خاطر کہ اگر ہمارے ہاں کوئی ایسا داماد آ گیا اور اس کی مربع نہ ہوئے ہماری زمین بٹے گی، ہمارا کارخانہ بٹے گا، بیٹی کو حصہ دینا پڑے گا، تو بہتر ہے کہ ہم بیٹی کی شادی قرآن سے کر دیں، بیٹی کی شادی خانہ کعبہ سے کر دیں کہ بیٹی تم اپنی جذبات کو اس طرح قابو رکھنا کہ قرآن تمہارا دولہا ہے. اللہ اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تو اللہ رب العزت نے ہمیں نکاح کے ضمن میں اتنی آسانیاں دی ہیں. کتنی آسانیاں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اعلنوا النکاح، نکاح کا خوب اعلان کرو. وَجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور اسے مساجد میں کرو. اور آسان کرنے کا حکم، یہ آسان کرنے کا تاکہ کوئی بوجھ نہ پڑے. تم نے نسل انسانی کی بقا اور استحکام کے لیے اسلام کے دیے ہوئے اس خوبصورت نظام کی روشنی میں معاشرتی زندگی میں امن لانا ہے، پیار لانا ہے، محبتیں لانی ہے، باہمی اعتماد لانا ہے، نہ کہ اس طرح کے انداز اختیار کر کے کہ جب آپ کی بیٹی پیدا ہو تو زمانہ جاہلیت کی طرح آپ کے ماتھے پر شکن آ جائے. ہائے ہائے ہائے، کیا بات آپ نے کی ہے. یعنی اب تو یہی تو ہو گیا نا پروفیسر صاحب کہ بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ایک تو خوشی کا عالم ہوتا ہے کہ رحمت آئی ہے، اور پھر ایک ساتھ ساتھ خوف بھی جو ہے وہ سرعیت کر جاتا ہے. کیا کروں گا یا اللہ. ہر آدمی یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے یا اللہ میری بیٹی کا نصیب اچھا کرنا. یہ کیوں؟ کیا اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے جو ہمیں دین دیا ہے اس میں یہ مشکلات کھڑی کر دی گئی؟ اس کو ہم نے اتنا مصیبت میں، جیسے آپ نے کہا کہ آدمی بیٹی کی خاطر مقروض ہو کر پوری زندگی اس قرض کو اتارنے میں لگا رہتا ہے. ایسا ہی. اس کے باوجود اس کو تانے ملتے رہتے ہیں کہ فلاں چیز نہیں ملی، فلاں چیز نہیں ملی. اس تفصیل میں جب ہم جائیں گے بالکل بات کرتے ہیں. لیکن ایک بات کیٹیگوریکل، یعنی آپ نے جو ابتدائی جملے میں فرمایا، میں ذرا یہ ایک طالب علم کی حیثیت سے سمجھنا چاہتا ہوں کہ دین اسلام میں جہیز دینے کا حکم ہے؟ نہیں ہے. دین اسلام میں جہیز نہ دینے کی ممانعت ہے؟ نہیں ہے. دین اسلام کے مطابق، یعنی شریعت کے مطابق، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، اگر کوئی شخص اپنی بیٹی کو اپنی ول پر کچھ دینا چاہتا ہے تو اس کی کوئی قید ہے؟ کوئی قید نہیں ہے. اور اس ضمن میں شریعت نے لڑکے کو اتنا ذمہ دار بنایا ہے کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے امت کے جوانوں کو کیا غیرت دلائی ہے کہ کیا تمہارا ساتھی اس لیے آ رہا ہے کہ وہ تمہاری دولت میں اضافہ کرے؟ تمہاری ذمہ داری ہے. تم غیرت ایمانی کو سامنے لا کر کہ میں نے کما کر اپنے ساتھی کو کھلانا ہے اور اپنی اولاد کو لے کر ہم نے چلنا ہے. بات آگے بڑھاتے ہیں جامی صاحب. اب یہ تو دیکھیں کیٹیگوریکل ایک بات آ گئی. میں نے اسی لیے بہت وضاحت اور صراحت سے بات کی تاکہ جو سننے والے نا ٹی وی کی اس طرف بیٹھے ہوئے، خاص طور پہ جو لڑکے والے ہیں، وہ سمجھ لیں کہ معاملہ ہے کیا اصل میں. اب اس میں دوسری بات کرتے ہیں. ظاہر ہے شریعت ہمیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور طفیل ملی ہے. ہمیں کیا معلوم تھا شریعت کا؟ ہمیں تو انہوں نے بتایا کہ شریعت یہ ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل، یعنی آپ کے ازواج کا معاملہ ایک بات، آپ کی صاحبزادیوں کا معاملہ،
کیا آپ نے جہیز عطا فرمایا کسی کو یا جہیز لیا؟ میں چاہتا ہوں اس پہ آپ ذرا سا کلام فرمائیے کہ اگر کچھ ایسا ہے تو اس کی مقدار کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انٹرو میں بھی بہت اچھی باتیں ہوگی اور ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی باتیں کر دی. بہت شکریہ جامی صاحب. تو بنیادی طور پر دیکھنا تو یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا طرز عمل ہے، جو ہمارے لیے شرعی حجت ہے، اس میں تو آپ کو کوئی ایسی دلیل نہیں ملے گی جس سے آپ جہیز کے یہ جو افراط اور نمائش پر مبنی نقطہ نظر کو ثابت کر سکیں. ہاں کیا اچھا جملہ ہے. صحیح. مطلب یہ ہے کہ وہ تحفے تحائف کے طور پر یا صلہ رحمی کے طور پر یا بیٹی کو مانوس کرنے کے طور پر، جیسے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا اپنی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ ایک اپنا ہار دینا، ٹھیک ہے، وہ ایک بطور صلہ رحمی کے تھا، وہ ایک ہمدردی کے تھا، وہ ایک ماں کی مامتا کا اپنی بیٹی سے پیار کا اظہار تھا. اور اس ہار کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو ایک شفقت بھرا طرز عمل ہے جو غزوہ بدر کے موقع پر نظر آیا، اس کی تو ایک اپنی مثال ہے. ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب اس کو جواز بنانا یا پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو چیزیں دی گئیں، تو وہ احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر جو زرہ بیچی تھی، یہ اسی زرہ سے ہی چیزیں لی گئی تھیں. سر اس واقعے کو تفصیلاً بیان کیجئے، تاکہ کیونکہ اسی واقعے کو بنیاد بنا کے ہمارے یہاں دو رائے ہیں. ایک پہلے تو سوال ضمناً یہ فرما دیجئے، کیا ازواج مطہرات کی طرف سے کوئی جہیز آپ نے کبھی وصول کیا؟ اس کا ذرا ایک ہاں یا نام ہے تاکہ بات آگے بڑھا دیں. نہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. اچھا، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا واقعہ ابھی آپ بیان کریں گے، میں چاہتا ہوں بیان کریں تفصیلاً. لیکن جو باقی 3 بچیاں ہیں، کیا ان کو کوئی جہیز دیا سوائے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے وہ ایک ہار کا؟ کوئی باقاعدہ سرکار نے کوئی جہیز دیا؟ اس کی کوئی ثبوت ملتا ہے؟ کوئی ثبوت نہیں. اب آئیے اس واقعے کی طرف، اس کو تفصیلاً بیان کیجئے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو نکاح کا معاملہ ہے، وہ تو دلائل سے سب کو معلوم ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس لاڈلی صاحبزادی کا نکاح ذرا انوکھے انداز سے کیا. اور لگتا یہ کہ اس میں تعلیم امت بڑا مقصود تھا. جب یہ بات طے ہو گئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عرش پر بھی ہو چکا ہے، ہو گیا، ٹھیک ہے. اور پھر اس کا جب ظاہری اہتمام ہونے لگا، آپ کا جو طرز عمل بتاتا ہے وہ تو جہیز کی نفی کی طرف لے کر جاتا ہے. آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور پھر ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی مال و دولت ہے؟ اب اس پر سارے حیران ہیں، حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مواخات مدینہ میں آپ کے بھائی کے ٹائٹل کے تحت آ چکے ہیں. آپ دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہیں، تو وہ تو رہتے ہی آپ کے ساتھ. بالکل صحیح ہو گیا سر. آپ اگر وہاں کچھ اہتمام کرتے بھی تھے تو یہ آپ کے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، تو وہ تو آپ کے ساتھ رہتے تھے، آپ کی سرپرستی میں تھے نا، آپ کی سرپرستی میں. بالکل ٹھیک. تو وہاں تو لیکن پھر بھی وہاں ان کو کہا کہ آپ کی زرہ کہاں ہے؟ ٹھیک ہے. وہ زرہ بیچی گئی، ٹھیک ہے، 480 درہم کی. ٹھیک ہے. اس سے کچھ رقم ہاتھ میں آئی، ٹھیک ہے. اور وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، کچھ اور صحابہ کو، حضرت سلمان فارسی بھی تھے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ ان کو دے کر کچھ چیزیں منگوائیں، اور حضرت اسماء کو کچھ رقم دے کر آپ کی خوشبو، زیب و زینت وغیرہ کا سامان منگوایا. ٹھیک ہے. اور کچھ پیسے حضرت ام سلمہ کے پاس بطور امانت کے بھی رکھے گئے. ٹھیک ہے. یہ سارے شواہد تو یہ بتاتے ہیں کہ آپ اپنی نگاہ بصیرت و نبوت سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ میری امت کل اس پریشانی میں مبتلا ہوگی. تو میں اپنا اسوہ اس انداز سے دیکھ رہا ہوں کہ جو ایک وضاحت کے ساتھ اور ایک ظاہری طرز عمل سے نظر ہے. اچھا، یہ مہر کے لیے رقم تھی؟ یہ جو رقم تھی 480 درہم، یہ مہر کے لیے رقم، یہ مہر کے لیے رقم، مہر کی رقم تھی نا. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اسی مہر کی رقم سے ہی آپ کی چیزیں لی گئیں. ٹھیک ہو گیا. یعنی اب اس میں صرف اتنا اور فرما دیجئے تاکہ بات آگے بڑھائے مختصراً کہ کیا کیا سامان تھا اس میں؟ اس میں ایک تو مشکیزہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے اچھا، یہ میں قطع کلام کی معذرت، ذرا ناظرین یہ ذرا توجہ سے جامی صاحب کی بات سنیے.
آج ہم لاکھوں کروڑوں روپیہ اپنی بیٹیوں کو اسراف کے نام پہ جو خرچ کرتے ہیں دکھانے کے لیے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جی کروڑوں روپیہ دیا ہے ہم نے جہیز کی مد میں. ذرا سنیے جن کے لیے کائنات بنی ہے ان کے جگر گوشے کو سرکار کیا دے رہے ہیں. مشکیزہ آپ کے لیے جائے نماز، آپ کے لیے ایک روایت کے مطابق وہ بستر اور 1-2 چادریں. یہ حضرت فاطمہ الزہرا کل آپ کو 2 چکیاں بھی، اور 1 2 چکیاں بھی ہیں اور ایک روایت میں لباس بھی ہے، گھڑا بھی ہے. ٹھیک ہے صحیح. گھڑا اور ایک روایت میں لباس کا بھی ذکر ہے. اچھا لباس کا بھی ایک روایت. ٹھیک ہے صحیح. یہی 4-5 چیزیں جو انتہائی مختصر ہائے ہائے ہیں، ہائے. وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سیدہ نساء عالمین ہیں ان کے اس کے لیے آپ دے رہے ہیں اور اسوہ متعین فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے یہ بات ہو گئی. اب آئیے جی آج کا جدید دور. آج باپ پریشان مڈل کلاس کا ہے. اچھا مڈل کلاس سب سے زیادہ تباہ ہوتی ہے. لوور مڈل کلاس تو ایکسپوز ہوئی ہے نا، اس کو پتہ ہے جی کھانے کو کچھ نہیں ہے. مڈل کلاس کا پرابلم یہ ہے کہ وہ ایلیٹ کلاس میں بھی کہیں جمپ مارنے کی کوشش کرتی ہے، کہیں وہ اپنے آپ کو نیچے بھی ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے. اس چکر کے اندر جو ہے وہ ایک عجیب سچویشن ان کے ساتھ رہتی ہے. سب سے زیادہ تباہ وہ ہوتے ہیں. تو کچھ لوگ مجبوراً دیتے ہیں، کچھ لوگ ضرورتاً دیتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ دکھاوے کے لیے دیتے ہیں. تو آج کے دور میں اپنی بیٹی کو جہیز کتنا دینا چاہیے؟ بڑا اہم سوال ہے، بتائیے لوگوں کو ذرا. یہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، ماشاءاللہ آپ نے انٹرو میں بڑے جامع ایک اس میں تبصرہ فرمایا. وہ کسی نے کہا تھا کہ کرتی تھی بے دریغ انہیں خرچ اس لیے لائی تھی اپنے ساتھ وہ آنسو جہیز میں. تو بہت سی بیٹیاں تو آنسو لے کے آتی ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ ان کی وہ جو ایک سچویشن ہے، جیسا کہ ابھی پروفیسر صاحب بات کر رہے تھے کہ قرآن نے کہا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. وہ جو دور جاہلیت کی صورتحال تھی کہ جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو قرآن فرماتا ہے کہ اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا اور وہ اندر سے غصے سے بھر جاتا کہ میں اب اس کے ساتھ اس کا وہ گزارا کیسے کروں گا. اور اس کے لیے آج بھی وہی سچویشن بنی ہوئی ہے. جس کے ہاں بچی پیدا ہوتی ہے تو وہ خوش ہونے کے بجائے وہ مبارک وصول کرنے میں ہچکچا رہا ہوتا ہے. تو یہ تو نبوی معاشرہ نہیں ہے، یہ وہ محمدی معاشرہ نہیں ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے تیار فرما کے. جہیز دینا کتنا چاہیے؟ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس میں ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم کوئی ایسی تعداد متعین کر دیں کہ جی اس سے زیادہ نہ کریں اس سے کم نہ کریں، لیکن اس میں جیسا آپ نے کہا کوئی لسٹ نہیں ہونی چاہیے، کوئی مطالبہ باپ بیٹے والوں کی طرف سے نہیں ہونا چاہیے. جو ضروریات زندگی اپنی خوشی سے ماں باپ اپنی بیٹی کے لیے دے سکتے ہیں، ان پہ کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہونی چاہیے. وہ زیادہ بھی کر سکتے ہیں کم بھی، لیکن ان کو اتنا زیادہ نہیں کرنا چاہیے کہ عرف سے ہٹ کے اس علاقے کی دیگر بچیوں کے لیے مسئلہ کھڑا ہو جائے کہ وہ للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے رہیں کہ اس نے تو دے لیا اور وہ ماں باپ دوسرے پریشان ہو جائیں. سر ہو رہا ہے نا جی، ہو رہا ہے. آپ کا میڈیا اتنا وائبرنٹ ہے، آپ کا سوشل میڈیا اتنا وائبرنٹ ہے جی، مطلب کروڑوں روپے کی شادیاں ہوتی ہیں، جی ہاں، اس کے اوپر بریکنگ نیوزز چلتی ہیں. ہاں، تو جو بیچاری مڈل کلاس کی لڑکی ہے، جو بیچارہ مڈل کلاس کا باپ ہے، لوور مڈل کلاس کا باپ ہے، وہ تو ویسے ہی احساس کمتری میں مبتلا ہو کے گھٹ رہا ہوتا ہے. وہ ہمارے طور نورانی صاحب ایک شاعر ہوئے، انہوں نے کہا کہ ایک کونج اپنی ڈار سے کیوں کر بچھڑ گئی، میں یہ فصیل غم پہ کھڑا سوچتا رہا کہ وہ بچی جو بچھڑی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک باپ اور ماں اپنی 1 یا 2 بیٹیوں کی اچھی تربیت کر دیں، انہیں اچھا پڑھا دیں اور پھر وہ ان کو بیاہ کے کسی کو دے دیں، تو یہی ان کا بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ایک خوبصورت تربیت کر کے ایک ایسی ماں اور ایک ایسی شخصیت تمہارے حوالے کی ہے جس سے تمہاری نسلیں سنوریں گی. لیکن پھر اس سے کوئی اور تقاضا. اور میں یہاں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب کوئی آتا تھا کہ میں نے شادی کرنی ہے، میرے پاس اخراجات یا وسائل نہیں ہیں، تو آپ قرآن کی یہ آیت پڑھتے اِن یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، کہ یہ شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ہے کہ آپ اس کو پورا کریں. اگر آپ فقیر ہیں اللہ آپ کو اس کی برکت سے غنی کر دے گا. یعنی آپ نظر ماں باپ اور بیٹی کے ماں باپ کی جیب پہ نہ رکھیں، اللہ کے فضل پہ رکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے غنی فرمائے گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي
وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جامی صاحب آپ کی اور آپ کی نم آنکھیں اس وقت دیکھ رہا ہوں، ظاہر ہے یہی صورتحال ہر باپ کی ہوتی ہے، لیکن وہی بات ہے کہ یہ جو لالچ کا عنصر اس حد تک پریویل کر چکا ہے کہ اب ڈگریوں کی بنیاد پہ لڑکوں کے سودے ہوتے ہیں. میٹرک ہے تو یہ بھاؤ ہے، ٹیگ لگا ہوتا ہے نا ماتھے پہ بالکل فار سیل کا. انٹر ہے تو یہ بھاؤ ہے، ماسٹرز ہے تو یہ بھاؤ ہے، پی ایچ ڈی ہے تو یہ بھاؤ، یہ ٹیگ لگے ہوتے ہیں ماتھے کے اوپر. کہاں سے کہاں معاشرہ چلا گیا صاحب، کہاں کھڑے ہو گئے ہم جا کر؟ بہت خوبصورت آپ نے کہا. ویسے یہ جو معاملے کی سنگینی ہے، اس سنگینی کو اگر ہم اسلام کے نظام اخلاقیات کے تناظر میں چیک کریں تو جنید سے بات کہاں تک چلی جاتی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ آپ کی امت جب زوال کا شکار ہوگی تو بڑے اسباب کیا ہوں گے، تو آپ نے 2 سبب فرمائے. ایک سبب تو تھا مال و دولت کی محبت، اور دوسرا سبب تھا اخلاقی گراوٹ. یہ جو جہیز کا مطالبہ ہے یہ بہت ساری اخلاقی گراوٹوں کا سبب بن رہا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ بصیرت دیکھ رہی تھی کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ ایمان کی کتنی برانچز ہو سکتی ہیں تو آپ نے فرمایا کہ ایمان کی 93 کے قریب برانچیں ہیں، لیکن ان میں سب سے بڑی برانچ ہے حیا. تو اس کا مطلب کہ حیا کا معاملہ اس وقت ہاتھوں سے نکل جاتا ہے جب جہیز جیسی رکاوٹ کی صورت میں ہم نے شریعت کا جو ازدواجی عمل ہے، بقائے نسل کا معاملہ ہے، سکون اور حفاظت کی جو جگہیں تھیں وہ ہم نے اتنی مشکل کر دی. جب یہ سارا معاملہ مشکل ہوا تو اخلاقی گراوٹ نے جنم لیا، اور یہ اخلاقی گراوٹ وہ ہوتی ہے کہ رحمت للعالمینی کا بندے کا استحقاق ختم ہو جاتا ہے. کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بندے پر نگاہ رحمت نہیں فرماتے جو ان چیزوں کا سبب بنا ہو. تو اس وجہ سے اس کو عام چیز نہ سمجھا جائے، ٹیگ نہ لگائے جائیں، اس کا معیار متعین نہ کیا جائے. ٹھیک ہے، شریعت کا مزاج سمجھے نا کہ جب ایک عورت کو منگنی کا پیغام اور دعوت چل رہی ہو تو حضور نے فرمایا کہ اس کے اوپر کوئی اور رشتہ لینے نہ جائے. تو اس کا مطلب کہ منشا نبوی یہی ہے کہ اس معاملے کو پیچیدہ نہ بنایا جائے، انتخاب میں اتنی مشکلات نہ ڈالی جائیں، اور جہیز کی شکل میں اور مال و دولت کی لالچ کی شکل میں اس رستے کو مشکل نہ بنایا جائے. نہیں سر، یہ جو بچے ان کو ذرا تنبیہ کیجئے نا 2-4 جملوں میں، جو بچوں کے سودے کرتے ہیں اور اپنے مستقبل کو لڑکیوں کے جو ہے پیسوں کے اوپر جو ہے وہ بنت کرتے ہیں، اس کی کیا سرکار نے نہیں فرمایا کہ وہ فقر میں مبتلا ہوں گے؟ فقر میں مبتلا ہوں گے، وہ فقر میں مبتلا ہوں گے، نحوست کا باعث ہوں گے. وہ جملہ میں نے فرمایا کہ وہ رحمت للعالمینی کے فیض کے استحقاق کی جگہ سے وہ اپنے آپ کو گرا رہے ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے دعا فرمائی، لیکن بد اخلاق اور بد حیا بندے کے لیے اخلاق دعا نہیں فرمائی. ٹھیک. اچھا اب ایک بات ہی بتائیے، ایک بات اس میں ایک اور پہلو آ گیا کہ بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں، میں اس پہ بھی بات کرتا ہوں صاحب کہ بچیوں کی جو عمریں گزرتی ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک اور پہلو کہ یہ بھی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ ہندو ڈومیننٹ سوسائٹی کا ایک اثر ہمارے یہاں مطلب ابھی بھی رہ گیا ہے کہ جہاں پر مطلب بچیوں کو جہیز دے کر ان کو وراثت میں سے جو ہے باہر کر دیا جاتا ہے کہ ہم نے دے تو دیا تھا بھائی، اب کیا تعلق ہے؟ ایسا کچھ ہوتا ہے؟ جی میں یہ عرض کرتا ہوں، یہ بڑا آپ نے اہم سوال اٹھایا ہے کہ ہمیں اس کا اصل سورس دیکھنا چاہیے کہ یہ کہاں سے خرابی آئی ہے. تاریخ اسلام تو بیان ہو چکی، قرآن بیان ہو چکا کہ قرآن پاک بچیوں کو ریلیف دیتا ہے، وہ انسانی حقوق کی بات کرتا ہے. اور آج یہ جو لوگ ہیں جو عورتوں کے حقوق پر اسلام کے حوالے سے اعتراض اٹھاتے ہیں، تو اسلام تو مرد کو کہتا ہے کہ وہ اس شادی کے معاملے میں سارا اپنے ذمے لے، گھر کا خرچہ، گھر کا سارا انتظام یہ مرد نے کرنا ہے اور بیٹی نے اس کے گھر میں آ جانا ہے. لیکن یہ جو سارے کا سارا کلچر ہے یہ ہندوانہ رسومات ہیں. اور اس کے بارے میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ جو اکبر بادشاہ تھا اور اس کے بعد سلطان محمد قلبی قطب شاہ کے نام سے یہ 2 لوگ تھے جنہوں نے
ہندو مسلم اتحاد کے نام پہ اور ہندوؤں کو راضی کرنے کے لیے مسلمان ہوتے ہوئے بھی ایک دین اکبری آیا اور پھر بہت ساری چیزوں کو وہاں سے اڈاپٹ کر کے اسلام میں ڈالنے کی کوشش کی اور مخمل میں ٹاٹ کا پیوند لگانے کی ان لوگوں نے کوشش کی ہے کہ جی جو کچھ ہندو کرتے تھے وہی. اور اس میں بھی پیچھے ان کا ایک مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ بچی کو اس کے اس حق سے محروم کرنے کے لیے کہ اسلام نے کہا کہ وراثت میں جس طرح لڑکوں کو حصہ دیتے ہو بچیوں کو حصہ دو, تو وہ جس طرح ہندو محروم کرتے تھے آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے مسلمان معاشرے میں بھی ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جہیز میں جتنا کچھ دے دیا بیٹی کو فارغ کر دیا, اب اس کے بعد وہ بالکل اس کو کچھ دے کے راضی نہیں ہوتے اور نہ ہی اس کو وراثت کے اندر اس کا حق دیتے ہیں. تو یہ اصل میں وہ پرابلم ہے جو وہاں سے کریٹ ہوئی ہے. اور قرآن پاک کیا فرماتا ہے, الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم, کہ مرد یہ جو ہے اس کو غالب رکھا گیا کہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم نے نان و نفقے کا اہتمام کرنا ہے, تم نے اپنے گھر میں کما کے لانا ہے, اور یہ خرچہ کرنا شریعت نے مرد کے ذمہ ڈال دیا ہے. تو اس کو اب عورت کی طرف لے کے آنا یہ بالکل. پروفیسر صاحب اب یہ بات بتائیے, جن بچیوں کو جہیز ظاہر جو ارینج نہیں کر سکتے, جن کے والدین جہیز اور وہ جہیز نہیں دے سکتے, افورڈ نہیں کر سکتے جی, نہیں ان کے پاس نا, کیا کریں, ان کے تو سروں میں چاندیاں اترتی جا رہی. یعنی ہم نے معاشرے کو اس سمت پہ لا کے کھڑا کر دیا یا اس چوراہے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ وہی بات ہے, بچی پیدا ہوتے ہی باپ سوچتا ہے کہ جی میں نے جہیز اکٹھا کرنا ہے, نہیں کر پاتا, اور کر لیتا ہے تو ایک جہیز کے لیے پوری عمر قرضے میں رہتا ہے, نہیں کر پاتا تو بچیاں بیٹھی رہتی ہیں, عمریں گزر جاتی ہیں. پھر ہوتا یہ خدا نہ خواستہ بسا اوقات معاملہ یہ ہوتا ہے کہ پھر بچیوں کو جو ہے وہ بیرا روی کا وہ خود شکار ہو جاتی ہیں. یعنی ہم نے ایک عجیب صورتحال پیدا کر دی ہے معاشرے میں. اسی لیے اسلام نے اس بات پر زور دیا کہ والدین اپنی اولاد کو جو سب سے بہتر تحفہ دے سکتے ہیں وہ ان کی بہترین تربیت ہے. اگر آج ہم ماں باپ ہونے کے ناطے اولاد کی تربیت کی طرف توجہ کر سکتے, ان کی تعلیم اخلاقی رویوں پر استوار ہوتی, تو آج یہ ساری چیزیں ہمیں نہ دیکھنا پڑتی. اب چونکہ اخلاقیات کو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائے کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق, میں اخلاقی خوبیوں کو بلندیوں پر پہنچانے کے لیے آیا ہوں. ہم نے اس کو معاشرے سے نکال کر رسومات کا ہم رسیا بنے, ان رسومات کی بھینٹ چڑھتی ہیں ہماری بیٹیاں, اور پھر ہم نے اپنے طور پر ایسی مشکلات پیدا کر لی ہیں کہ مطالبات کی فہرست تو الگ, اس کے علاوہ جو یعنی کہا تو یہ جاتا ہے نا کہ جس نے بیٹی دے دی اس نے اور کیا دینا ہے. سر اس کے پاس بیچارے کے پاس دینے کو یہ تھا, کل کائنات اس کا جگر گوشہ تھا, وہ دینے کے بعد بھی تم مانگتے ہو کیا چاہیے. لیکن اس کے باوجود چونکہ میں نے عرض کیا تربیت میں اتنی کمی ہے کہ اب ہر طرف ہوس, اور اس ہوس کا آخری کنارہ قبر کی مٹی کے سوا اور کوئی نہیں ہے. اس لیے ہمیں اس بات کو سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایک تحفہ دیا ہے. یعنی ایک طرف تو ہم تڑپتے ہیں کہ اولاد نہیں ہے, جب اولاد ہوتی ہے, بیٹیاں ہوتی ہیں, بیٹا نہیں ہوتا تو ہماری خواہش ہوتی ہے بیٹا ہو, بیٹے ہوتے ہیں, بیٹی نہیں ہوتی, تمنا ہوتی ہے بیٹی ہو. اور جب اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازتا ہے تو اس کو اسلام کے عطا کردہ سنہری اصولوں کی روشنی میں آپ اتنی آسانی کے ساتھ چلیں کہ کسی آدمی کے ذہن پر یہ بوجھ ہونا ہی نہیں چاہیے کہ میں اپنی بیٹی کو رخصت کیسے کروں گا. اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری مرد پر ڈالی ہے اس کو ہم عورت کی طرف تبدیل کرتے ہوئے, اور پھر یہ کہ جو لوگ وراثت کے ضمن میں ہیلا بازی سے کام لے رہے ہیں انہوں نے آخر اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے, اور بیٹی کا حصہ جو مقرر ہے وہ اس کو ملنا چاہیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة
وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اب تو یہ ہو گیا ہے کہ باقاعدہ اہتمام کے ساتھ بریاں جو ہیں وہ سجائی جاتی ہیں، دکھائی جاتی ہیں، خاندان والوں کو بلایا جاتا ہے کہ جی آؤ آؤ، آ کر دیکھو ہم نے کیا دیا ہے اپنی بیٹی کو، کیا ہم دے رہے ہیں. یعنی وہ دوسرے لفظوں میں وہ بھی ایک اسٹیٹس سمبل کے طور پہ سامنے آ رہی ہے. لیکن جامی صاحب اس میں ایک اور بات بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس سے انٹرلنک ہمارے یہاں اب مہندی کا اہتمام بڑے پیمانے پہ، اپٹن کا اہتمام بڑے پیمانے پہ ہو رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ دیگر تقاریب ہو رہی ہیں، مطلب وہ ناچ گانے کی تقاریب ہو رہی ہیں، ڈانڈیے ہو رہے ہیں، رقص ہو رہے ہیں. یعنی آپ دیکھیے کہ جو بالکل وہاں ہندوستان کے کلچر میں جو چیزیں نظر آتی تھیں کہ وہ لڑکی جو ہے وہ چوکھٹ پھلانگ رہی ہے تو پہلے وہ اس نے باقاعدہ دودھ کے اندر پاؤں رکھا اور وہ جو اس کا نقش اس کے اوپر آ رہا ہے، وہ چاول جو ہے باقاعدہ مطلب اچھالے جا رہے ہیں، ایک عجیب صورت چاول پھینکے جا رہے ہیں پیچھے. یعنی پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے ہمارے یہاں. یہ ذرا بتائیے کہ کیا یہ کہیں ثابت ہے سنت سے؟ بالکل. بلکہ ایک اور جملہ سوری پھر وہ برائیڈل شاور بھی اب کچھ ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں. جی ہاں، یہ ساری رسومات ہیں جو آپ نے اشارہ فرمایا. دین اسلام کے اندر اس کا کوئی جواز نہیں ہے. دین اسلام کا مزاج سادہ ہے، ڈائریکٹ ہے اور بہت آسان ہے. چونکہ اللہ نے یہ جو نظام قدرت سجایا ہے اس کے اندر جو اللہ نے مقاصد رکھے ہیں اسی کے مطابق اس نے نظام بنایا ہے. اب دیکھ لیں اس کو ساتھ انسان کا مقصد تخلیق کو تو ذرا جوڑ کے دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا اور یہ کن خرافات کا شکار ہو گیا. یہ تو لگتا ہے کہ جس کے لیے اگر میں کہوں کہ یہ تو جانوروں کے لیول سے بھی شاید کم درجے کی چیزیں ہو رہی ہیں جن کو ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے کہ یہ اہتمامات کرنا اور کمزور لوگوں کو اور مالی طور پر پسماندہ لوگوں کو پریشان کرنا اور بچیوں کی آئندہ ہونے والی شادیوں کے امکانات میں کوئی رکاوٹ پیدا کر دینا، یہ کون سا اخلاق ہے، کون سی انسانیت ہے، کون سے انسانی حقوق کی وہ پابندی ہے؟ یہ تو ساری خرافات ہیں، شیطانی اعمال ہیں. اور آپ حیران ہوں کہ جہاں شیطان کو انسان کا دشمن کہا گیا وہاں ان جگہوں پر بھی انسان کا دشمن کہا گیا. وہ ہے نا شیطان خوش ہو رہا ہے نا ورغلاتا ہے کہ بدکاری جو ہے عام کی جا رہی ہے، نکاح کو مشکل کیا جا رہا ہے. شیطان خوش ہو رہا ہے اس بات، شیطان خوش ہو رہا ہے. پھر یہ رسومات کے جکڑ میں ایسا پنسا دیا ہے اور اس میں شاید انا کی تسکین کو بھی شامل کیا گیا. سر ایسا ہی ہوا ہے. یعنی اب عالم یہ ہو گیا بھائی تمہارے یہاں مہندی نہیں ہو رہی، مطلب وہی سمجھ رہے ہیں فرض عین ہے. ہاں جی، اپٹن نہیں ہو رہا تمہارے یہاں. اوہو بڑے بیکورڈ قسم کے لوگ ہیں بھائی، برائیڈل شاور نہیں کر رہے. دیکھیں کیسی بات، مطلب اب جو اتنی چیزیں پیدا ہو گئی اس کے یہاں تو یہ ہوا تھا، آپ کے یہاں یہ نہیں ہو رہا. یعنی آپ انتہائی دقیانوس ہیں نا جی، آپ آرتھوڈاکس ہیں، پرانے زمانے کے لوگ ہیں. یہ ہو گیا اب تو. اب حالانکہ دیکھنا تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں دین اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں اسی کے مطابق ہمیں سیدھے چلتے جانا چاہیے. ورنہ وہ جو شروع میں گزارش کہ اسلام کا نظام اخلاق اگر یہ عادت سے ہم باز نہ آئے اور یہ مسائل مزید رسومات کے بندروں میں جکڑتے چلے گئے تو یہ ہمارا نظام اخلاق بالکل تباہ و برباد ہو جائے گا. اللہ اکبر. اور وہ اس کے ہاتھوں ہو بھی رہا ہے اور لوگ دیکھ بھی رہے ہیں. اور آپ کے علم میں ہے کہ جب ایک ہی علاقے میں اللہ معاف کرے کوئی بد فاحشہ عورت نکل ہے تو وہ سارا علاقہ بدبختی اور نحوست کی نشانی بنتا ہے. جب یہ مواقع ہم بنائیں گے اور ان میں ایک رکاوٹ بنے گی جائز نکاح میں تو پھر یہ چیزیں تو لامحال آئیں گی. آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ. میرا خیال ہے آج کا پروگرام انشاءاللہ مجھے یقین ہے بہت سے لوگوں کے دل نرم ہوئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ بزرگوں کا سایہ سلامت رکھے اور اسی انداز سے ہم آپ کو سنتے رہیں، آپ سے سیکھتے رہیں. آئیے آپ کو لیے چلتا ہوں کتاب الشفا کی جانب. اعضائے جسمانی کی سلامتی کا وظیفہ ہے. اگر کسی شخص کو کسی مرض کی وجہ سے کسی جسمانی عضو کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو تو روزانہ صبح اور شام کے وقت 7 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک یا محیی کا ورد کرے، انشاءاللہ تمام اعضاء سلامت رہیں گے. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا قول مبارک ہے، تم میں سے بہترین وہ ہے
جو لوگوں کا سامنا کرتے وقت زیادہ نرم اور بہت زیادہ مہربان ہو، اور تم میں سے بہترین مرد وہ ہیں جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ زیادہ مہربان اور زیادہ بخشنے والے ہوں۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك